يا جماعة مين ترامب ومين أمريكا؟ اللہ عز وجل وہ مدبر کل هذا الکون۔ بڑی خوبصورت بات کی گئی سعودی عرب کی طرف سے بھی، انہوں نے کہا کہ جناب اگر کہ زمانہ اس سے پہلے بھی کئی ہاتھوں سے گزرا ہے، زمانے نے تمہارے ہاتھ سے آگے بھی جانا ہے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، ٹرمپ کے فلسطین کے حوالے سے دیے گئے بیانات پر پوری دنیا تشویش کا شکار ہے، لیکن اس حوالے سے ایک ینگ بچے نے، ایک فلسطینی بچے نے، غزہ کے بچے نے ایسا لاجواب اور کمال کا جواب ٹرمپ کو دیا ہے کہ دل شاد ہو اٹھتا ہے کہ جہاں اتنے زیادہ ممالک کے حکمران سوچ سمجھ کے بولتے ہیں، وہاں ایک بچہ کس بے ساختگی سے اور کیسا شاندار جواب دیتا ہے۔ اس کا جواب بھی میں آپ کو سناتا ہوں جو اس نے عربی میں دیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں ذرا یہ بھی بتا دوں کہ یہ جواب دیا کس چیز کا گیا ہے۔ ناظرین، ٹرمپ کا بیان ساری دنیا نے سنا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ جو پٹی ہے، غزہ کی پٹی ہے، یہاں جو 20-25 لاکھ مسلمان موجود ہیں، ان کو یہاں سے نکال دیا جائے، یا تو مصر میں بھیج دیا جائے یا اردن میں بھیج دیا جائے۔ نتن یاہو نے ایک اگلی بات کی کہ چونکہ سعودی عرب کے پاس بہت زیادہ جگہ خالی ہے تو ان سب کو وہاں بھیج دیا جائے۔ اس کا جواب دیا ہے اس بچے نے۔ وہ کہتا ہے کہ جناب ٹرمپ صاحب میری بات سن لیجئے، آج آپ دنیا کی تقدیر کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ جگہ خالی کروا لی جائے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تدبیر ٹرمپ کرتا ہے، ایک تدبیر دنیا کرتی ہے، ایک تدبیر میرا اللہ کرتا ہے، اور واللہ خیر الماکرین۔ اللہ کی پلاننگ، اللہ کی منصوبہ بندی اور اللہ کی تدبیر ہی ہوتی ہے، کسی ٹرمپ کی، کسی دنیا کے طاقتور کی تدبیر پوری کبھی نہیں ہوتی۔ وہ ایک ریفرنس دیتا ہے، بچہ بڑا کمال کا ریفرنس دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ٹرمپ صاحب آپ دنیا میں پہلے شخص نہیں ہیں جن کو اپنی طاقت کا اتنا زام ہے۔ اگر میں اردو کے شعر میں اس بچے کی یہاں کی جذبات کی ٹرانسلیشن کروں تو وہ بچہ کہتا ہے کہ تم سے پہلے وہ جو ایک شخص تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ بچہ کہتا ہے کہ یہاں ایک فرعون گزرا ہے جو اپنے آپ کو طاقت کا سرگنا نہیں کہتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو وہ خدا کہتا تھا۔ خدا بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں کہتا تھا، بلکہ اس کا دعویٰ تھا انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں بہت بڑا رب ہوں، اعلیٰ ترین رب ہوں، مجھ سے بڑا کوئی طاقت والا نہیں ہے۔ وہ کہتا پھر ایک وقت ایسا آیا تھا اسی شخص پر کہ وہ نیل میں غرقاب ہو رہا تھا، گوتے کھا رہا تھا، اور اپنے آپ کو طاقت کے زام میں نہ جانے کیا کہنے والا، خدا کہنے والا ڈوب رہا تھا، اور اسے سوئمنگ تک نہیں آتی تھی، وہ تیرنا ہی بھول گیا تھا۔ میں امریکیوں کے بارے میں سوچتا ہوں کہ جن کو فرسٹ ورلڈ کے عوام کہا جاتا ہے، سٹیزن کہا جاتا ہے، وہ کس چیز کو تم لوگوں نے منتخب کر لیا ہے جس کے ہاں کوئی اخلاقی قدر نہیں ہے، کوئی قانونی شک اس کے سامنے نہیں ہے۔ وہ ایک دھونس اور دھاندلی کی زبان سے دنیا کو دیکھتا ہے، اور ایک چونکہ یہ ٹرمپ پراپرٹی ڈیلر ہے، ٹرمپ کے نام سے ایک بہت بڑا پلازا بھی اس کا موجود ہے، اس کا داماد بھی پراپرٹی سے وابستہ ہے۔ تو اب ٹرمپ کا خیال یہ ہے کہ یہ جو غزہ کی پٹی ہے، اس کو ایک پراپرٹی ڈیلر کے طور پر میں ہتھیا لوں۔ یہ بیان بھی ٹرمپ کا آیا کہ میں اس سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے امریکی باشندگان کے ٹیکس کے پیسے بھی پے نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں اس کو ویسے ہی ملکیت میں لینا چاہتا ہوں، اس پر قبضہ جمانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی یہ اقدار ہیں آج امریکیوں کی، اور یہ نمائندگی کر رہا ہے شخص پوری دنیا میں امریکیوں کی کہ جس کو کسی قدر کا پتہ نہیں، کسی قانونی شک کا پتہ نہیں، اور وہ ایک جبر سے زمین ہتھیانا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کہیں بھی اب امریکی یا طاقتور کسی ملک میں کوئی انتشار پیدا کریں گے، فساد پیدا کریں گے، جس کے بڑے ماہر ہوتے ہیں یہ، اور پھر جناب کہیں گے چونکہ یہاں ایک انتشار کی کیفیت ہے تو ہم یہاں امن لانا چاہتے ہیں۔ امن کا طریقہ امریکہ کے نزدیک تو پھر یہ ہے کہ وہاں کے جو اصلی باشندے ہیں انہیں کہا جائے بھائی کہیں اور چلے جاؤ۔ بڑی خوبصورت بات کی گئی سعودی عرب کی طرف سے بھی، انہوں نے کہا کہ جناب اگر اتنا ہی تمہیں مسئلہ ہے تو پھر بجائے اس کے کہ جو یہاں در انداز ہوئے ہیں، جو آ کے جنہوں نے قبضے کیے ہیں زمینوں پر، زیتونوں پر قبضے کیے ہیں، جو فساد کی اصلی وجہ ہے، انہیں لے جاؤ کہیں الاسکا میں جا کے، بسالو 51 آپ کی ریاستیں ہیں، کوئی ایک ریاست انہیں دے دو۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ
کہیں آپ جناب تشویش پیدا کریں، قبضہ کریں، پھر کہیں کہ یہاں کے باشندگان چونکہ اپنا حق مانگتے ہیں تو لہٰذا ان کو کہیں اور شفٹ کر دیا جائے، یہ طریقہ تو پھر چلتا ہے تو پھر امریکہ بہادر یا کل کوئی اور آنے والا طاقتور وہ جہاں بھی چاہے گا انتشار پیدا کرے گا، وہاں کے باشندگان کو نکالے گا اور نکالنے کے بعد کہے گا کہ یہ زمین میری ہو گئی ہے۔ یہ کیسا ضمیر ہے، یہ کیسا قانون ہے، یہ کیسی اخلاقیات ہیں؟ یہ ہے وہ فرسٹ ورلڈ اور یہ ہے وہ مہذب دنیا جس کی شان بڑی بیان کرتے تھے ہمارے کچھ دوست کہ جناب وہاں قانون کی حکمرانی ہے، وہاں فلاں کچھ ہے۔ تو بہرحال امجد اسلام امجد یہاں مجھے یاد آتے ہیں، انہوں نے بل کلنٹن جو امریکہ کے رویے، کوئی بھی صدر آ جائے امریکہ کا رویہ دنیا کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کو بڑا خوبصورت ایک نظم میں پیش کیا تھا۔ میں اس نظم میں سے کلنٹن کا نام نکال کے ٹرمپ معذرت کے ساتھ رکھتا ہوں اور ذرا دیکھیے کیا خوبصورت بات کی تھی۔ آج اس بچے نے جو کہا ہے، ہمارا شاعر امجد اسلام امجد بالکل اپنے ادبی انداز میں وہی بات کر کے گیا ہے۔ ناظرین، عنوان ہے نظم کا کلنٹن ٹھیک کہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کلنٹن جو بھی کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے، فلسطینی مہاجر بستیوں پر ظلم جائز ہے کہ اسرائیل کرتا ہے، مسلمانوں کی سرکوبی بہت ہی لازمی ٹھہری کہ فنڈامنٹلسٹوں نے بہت آفت مچائی ہے۔ طویل نظم ہے لیکن آخری شعر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ کلنٹن ٹھیک کہتا ہے کہ یہ اس کا زمانہ ہے، میں کہتا ہوں ٹرمپ ٹھیک کہتا ہے کہ یہ اس کا زمانہ ہے۔ ہمیں تو ٹرمپ کو فقط اتنا بتانا ہے کہ زمانہ اس سے پہلے بھی کئی ہاتھوں سے گزرا ہے، زمانے نے تمہارے ہاتھ سے آگے بھی جانا ہے۔ انا ربکم الاعلی کہنے والے کئی آئے کئی گزر گئے۔ ایک بچہ بتاتا ہے ہنس کے اطمینان سے کہ یہاں پلاننگ چلنی ہے، اللہ کی چلنی ہے، کئی آئے کئی گئے، سدا بادشاہی اللہ کی ہے، حق اور سچ یہاں زندہ رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔